میں تھوڑا سا جی آپ کے سوال کے پریمس سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں کہ شہباز شریف کے خلاف فریش کیسز بنا دیے گئے ہیں. ان کو جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ ان کا یہ عذر جو ہے اس کو نہیں مانا گیا کہ وہ صحت کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکے, ان کو پیش ہونا پڑا. شاہد خاقان عباسی میں بھی نئے کیسز بنا دیے گئے ہیں. ان کے بچے تک جو ہیں ان کے اوپر بھی نئی افتاد آ گئی ہے. تو ابھی تو عملی طور پہ تو جو شیخ رشید ہی کہہ رہے ہیں کہ ٹارزن کی واپسی ہوگی عید کے بعد. تو مجھے تو حکمران جماعت پہ کوئی ابھی تک کم از کم میری رائے میں کوئی ایسی کوئی سختی ہوتی نظر نہیں آتی. ہو سکتا ہے میرے نظر میں نہ ہو, شاید پرویز رشید صاحب بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں اس پہ. شاید کوئی بہتر گمان کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, پرویز رشید صاحب نیب سے. عارف صاحب, میں تو کبھی کبھی پریشان بھی ہو جاتا ہوں کہ نیب کا ادارہ جو ہے اس کو خود بھی اپنے وقار کا, اپنی عزت کا, اپنے بھرم کا دکھانے کے لیے بھی ہے وہ یا نہیں, اس کے پاس کوئی وقار ہے یا نہیں, کم سے کم دکھانے کے حد تک بھی وہ اپنے وقار کو قائم نہیں رکھتا ہے. مجھے بتائیے کہ نیب نے آنے والے دنوں میں کیا کرنا ہے. اور اب تو خود اس کے اپنے اتحادی نیب کے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ادارہ ہے, بالکل جیسے یہ انجینئرنگ مشرف صاحب کے زمانے میں کی گئی تھی ویسے ہی انجینئرنگ کرنے کا الزام, بلکہ ہائی کورٹ میں مقدمہ ان کے اتحادیوں نے کر دیا ہے. تو ایک ایسا ادارہ جو کہ ایک ہتھیار بن چکا ہے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے. تو پرویز صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ نیب کے چیئرمین کے ہم کیس دیکھتے ہیں, فیس نہیں دیکھتے, لیکن جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ اس کی کوئی انڈیپینڈنس تو رہی نہیں. لیکن دوسرا جو مجھے عجیب بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان حالت جنگ میں ہے, لیکن نیب کے کوئی پروں پر پانی نہیں پڑا کہ بھائی آپ دیکھیں کہ ملک کے حالات کیا ہیں, کیا ہو رہا ہے. مطلب ہے کہ کل کو اگر یعنی حالت جنگ میں ہم, لیکن نیب تو اسی طرح لگا ہوا جس طرح بزنس ایز یوزول ہوتی ہے. یہ جب نیب یہ کہتی ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو کم سے کم پھر نیب نے آج تک کبھی کسی وزیر کو نوٹس دے کے بلایا ہے اور اس سے پوچھا ہے کہ آپ ہمیں ٹارزن سے تشبیہ کیوں دے رہے ہیں؟ کیا نیب اپنے آپ کو واقعی ٹارزن سمجھتی ہے؟ کیا ایک ادارہ جس کا کام انصاف کرنا ہے, جو نام اس کے حکومت کی طرف سے رکھے جاتے ہیں, کبھی نیب نے اس پہ اعتراض نہیں کیا, کبھی کسی ایسے شخص کو بلا کے اس کی سرزنش نہیں کی, کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ ہمارے بارے میں آپ کو یہ معلومات کہاں سے ملتی ہیں. نیب کے بارے میں فیصلہ کیا ہوگا, کس کو گرفتار کیا جائے گا, کس کو نیب کی عدالت سے سزا سنا دی جائے گی, اس کی اناؤنسمنٹ بھی حکومت کے وزراء کرتے ہیں. حکومت کے وزراء یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو نیب کے دفتر میں بیٹھ کے ان کی فائلیں بھی دیکھتے رہے ہیں. یہ آن ریکارڈ ہے, سب لوگوں نے ٹیلی ویژن کی سکرینوں پر حکومت کے وزراء کے اور حکومت کے معاونین کے اس طرح کی باتیں سنی ہوئی ہیں. تو نیب کو بتائیے اگر اپنا خیال نہیں ہے. جی پرویز رشید صاحب, یہ ابھی آپ نے بتایا کہ چودھری برادران بھی ان کے شکندے پہ آ گئے اور وہ کہتے ہیں کہ 20 سال پرانا کیس کھول دیا گیا. اور ایک اس کے ساتھ ساتھ وجہ تسمیہ یہ بعض سیاسی مبصروں کا خیال ہے کہ چودھری برادران اور آپ کی پارٹی کے درمیان یعنی پی ایم ایل کیو اور پی ایم ایل کے درمیان ایک خاموش ہنی مون چل رہا ہے. اگرچہ شہباز شریف نے کہا کہ ہم نیوٹرل رہے ہو گئے, لیکن یہی جو انڈر لائنگ تعاون ہے جس کی حکومت کو ضرور خبر ہوگی, کیا یہی وجہ تو نہیں بنی کہ ذرا چودھریوں کو کتابیں کسنی شروع کر دی گئی ہیں؟ اگر یہ وجہ بنی ہے تو پھر چودھری صاحبان کی جو رٹ ہے وہ بالکل درست ہے نا, کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یعنی آپ ان کے سیاسی کردار سے ان کو روکنا چاہ رہے ہیں. چودھری صاحب کی اپنی جماعت ہے, اس حکومت کے خلاف کرنے کے لیے ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہ پہلے کبھی ہوئی ہے نہ آج ہو رہی ہے. میں بالکل اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ہاں یہ بات بالکل درست ہے
کہ بحیثیت اسپیکر کے انہوں نے اپنا کردار جو ہے وہ بہت ہی منصفانہ اور غیر جانبداری سے ادا کیا ہے. لیکن اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بحیثیت اسپیکر کے وہ اپنا کردار منصفانہ طور پر ادا نہ کریں اور اراکین صوبائی اسمبلی کے جو حقوق ہیں ان کے گارڈین کے طور پر نہیں بلکہ ان کے دشمن کے طور پر وہ وہاں پہ ان کی خواہشات کو پورا کرنی شروع کر دیں، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر انہیں نیب کے مقدموں میں گھسیٹا جائے گا، تو پھر انہوں نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے کہ وہ عدالت میں گئے ہیں کہ اس ادارے کو جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس ادارے کو ہی روکا جائے کہ وہ اس سیاست میں اپنے آپ کو ملوث نہ کرے. عارف صاحب، میں نے جیسا کہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، ایک تو آئین کا اور قانون کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہاؤس جو ہے وہ اسی شکل میں بلایا جا سکتا ہے. کوئی قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اسے آن لائن اجلاس کیا جائے. قانونی طور پر ہاؤس اسی شکل میں ہوتا ہے. شہباز صاحب نے جو مطالبہ کیا تھا وہ بالکل درست مطالبہ ہے کہ ہاؤس کا اجلاس ہونا چاہیے تاکہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ پارلیمنٹ عوام کے نمائندہ ادارہ ہونے کے طور پر رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دے. اور جو رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دے، اور ہمارے ہاؤس کے تمام ممبر جو ہیں، اراکین جو ہیں، جو شہباز صاحب کی غیر موجودگی میں فریضہ انجام دیتے ہیں، خواجہ آصف صاحب پارلیمانی لیڈر کے طور پر وہ ہاؤس میں موجود ہیں، ہمارے دوسرے اراکین بھی موجود ہیں. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ہاؤس کے اراکین میں شامل ہیں، وہ بھی ہاؤس کے اجلاس میں شرکت کریں گے. باقی اراکین بھی شرکت کریں گے. شہباز صاحب کا جیسا کہ آپ خود ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ ان کا بہت ہی پیچیدہ قسم کا مسئلہ ہے اور ایک ایسا موذی مرض ہے جس کا ذکر کرنا بھی بار بار اچھا نہیں لگتا، اور ان کے ڈاکٹرز کی سختی کے ساتھ ہدایت یہ تھی. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو اپنی تقریر بھی تیار کر چکے ہوئے تھے اور ان کی بڑی شدید خواہش تھی کہ وہ خود ہاؤس میں شامل ہوں. لیکن اب ہم جو سب لوگ ہیں ہم بھی انہی کے نمائندے کے طور پر اپنے پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ صدر ہیں، تو جو ہدایات انہوں نے دی ہیں انہی ہدایات کی روشنی میں ہم اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. کسی ایک فرد کی وجہ سے ہاؤس کے اجلاس کو، جیسے اسپیکر صاحب جو ہیں وہ خود اس موذی مرض کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ چونکہ اسپیکر صاحب موجود نہیں تو ہاؤس کا اجلاس نہ کیا جائے، اسی طریقے سے اگر کوئی دوسرا رکن جو ہے وہ کسی مرض کی وجہ سے ہاؤس میں نہیں آ سکتا تو اس بنیاد پر ہاؤس کے اجلاس کو تو نہیں روکا جا سکتا تھا. تو جو ان کا فرض تھا وہ انہوں نے اپنا پورا کیا کہ ہاؤس کا اجلاس ہونا چاہیے، اس کے لیے انہوں نے کوشش کی. بالآخر یہ ریکوزٹ کیا گیا اجلاس اور آج اجلاس ہو رہا ہے. ہماری درخواست پہ ہو رہا ہے اور ہم اپنا بھرپور کردار اس میں ادا کریں گے. پرویز صاحب، آپ نے اسپیکر صاحب کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کا معاملہ ہم دیکھیں تو ذرا ڈیفرنٹ ہے. اجلاس کے لیے سب سے زیادہ جو آواز بلند کی وہ آپ کی جماعتی تھی، اس میں شہباز شریف صاحب ہی سر فہرست تھے. لیکن شہباز شریف صاحب کا پاکستان سے باہر جانا ہو یا اجلاس میں شرکت کرنا ہو، یہ ان کا آنا جانا ہمیشہ ایک تجسس کا شکار رہتا ہے. پہلے تو یہ آواز اٹھ رہی تھی وہ پاکستان کب آئیں گے، پھر پتہ نہیں چلا، اچانک سے وہ واپس بھی آ گئے. پھر اب اجلاس بلا کے اور اجلاس بلانے کے بعد اب وہ خود وہاں پہ نہیں ہیں، وہ غائب ہو گئے ہیں. یہ ان کی آنیاں جانیاں ہمیشہ وہ عوام کو، یہ میڈیا کو اسٹو میں کیوں لگائے رکھتے ہیں کہ ان کی ساری مانیٹر ہو یہ حرکات، اور ایٹ دا اینڈ وہ کبھی غائب ہو جاتے ہیں کبھی سامنے آ جاتے ہیں. واٹ از دس؟ جو بھی متحرک شخص ہوتا ہے، جو اپنی زندگی میں تحریک رکھتا ہے، یقیناً اس کے اوپر لوگوں کی نظر ہوتی ہے اور ان کے آنے کے مثبت نتائج ہوئے ہیں. انہوں نے پاکستان میں آئے، وہ پاکستان سے غیر حاضر رہ سکتے تھے، باہر تھے ملک سے، اور وہ نہ چاہتے تو ملک سے دور بھی رہ سکتے تھے. پھر آپ یہ تنقید کر رہے ہوتے کہ وہ ملک واپس کیوں نہیں آئے. وہ پاکستان آئے اور ان حالات میں آئے جبکہ پاکستان میں ایک وبا جو تھی وہ پھیلی ہوئی تھی. انہوں نے آ کے یہاں پہ پارٹی کے جو اجلاس ہیں وہ منعقد کیے ہیں، اور بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی وہ مسلسل رابطے میں ہیں. انہوں نے اپنا کوئی کام جو ہے اس کو ادھورا نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنے سارے کام مکمل کیے ہیں. صرف اس اجلاس میں شرکت کا جو معاملہ تھا
وہ چونکہ ڈاکٹرز کی ہدایت یہی ملی تھی اور ڈاکٹرز کی ہدایت پر عمل کرنا جو ہے وہ خود ہم اپنے لوگوں کو آج روز ہم یہ سبق دیتے ہیں کہ بھئی آپ احتیاط سے کام لیں. تو انہوں نے ایک اچھی مثال قائم کی ہے احتیاط سے کام لے کے دوسرے لوگوں کے لیے بھی کہ جو لوگ کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں وہ کسی اجتماع میں نہ جائیں، حتیٰ کہ عبادت سے بھی ان لوگوں کے بارے میں جو ہدایات ہیں وہ کہ وہ مسجد میں نہ جائیں. تو شہباز صاحب نے تو ایک زندہ مثال قائم کی ہے. ہمیں یقیناً انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ اپنا فرض بھی پورا کر رہے ہیں اور احتیاط کا جو دامن ہے اس کو بھی انہوں نے تھاما ہوا ہے. جی نظامی صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ یہ تو جانیاں ہی ہے نا ایک قسم کی کہ اب وہ جو آپ بتا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو نہیں آئیں گے اس اجلاس میں. اس طرح جو آپ کا ایک مورل ہائی گراؤنڈ تھا اس میں میرا خیال ہے ایک تھوڑا سا فرق آیا کہ جب آپ کہیں گے کہ جناب عمران خان صاحب تشریف نہیں لائے تو اپوزیشن تو یہی شور مچائے گی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اجلاس بلوا کے خود ریکویزیشن کروا کے پھر نہیں آئے. دوسرے آج کل یہ بھی ایک خبریں بعض میڈیا آؤٹلیٹ سے چل رہی ہیں کہ وہ پھر لندن جانے کا سامان باندھ رہے ہیں. اس میں کوئی حقیقت ہے؟ نظامی صاحب یہ ہمارے سیاسی مخالفین اس قسم کی بہت سی باتیں جو ہیں اڑاتے رہتے ہیں. پہلے ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے، تو وہی لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس جانا چاہ رہے ہیں.